ہے رحمت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان طارق محمود مہر۔ روزنامہ آواز ڈنگا گجرات کے زیر اہتمام پروگرام رہتے رمضان سیزن 6 میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک ننھے قاری محمد رضا المصطفیٰ صاحب۔ آج آپ نے ٹائم دیا، آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ میں ننھے قاری محمد رضا المصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس بابرکت اور روح پرور نشست میں ہم حاضر ہیں ایک خاص موضوع کے ساتھ، نعت خوانی عشق رسول کا عملی اظہار۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں محمد نعمان علی قادری۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ نعت خوانی کا آغاز آپ نے کب اور کس ماحول میں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ نعت خوانی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور فضل ہے کہ شروع سے ہی جس گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں ان کو دین کے ساتھ رغبت بہت زیادہ تھی۔ الحمدللہ والدین کی وجہ سے دین کی طرف ہمارا رجحان بہت زیادہ تھا۔ نعت خوانی بھی شروع سے ہی ہمارے استاد صاحب سے، جن کے پاس ہم نے قرآن پاک پڑھا تھا، قاری ریاض صاحب، تو چھوٹے ہی تھے، مینس کے 6-7 سال کے، تو ادھر سے انہوں نے اسٹارٹ اپ کروایا، تو اس طرح سے چلتا آ رہا ہے الحمدللہ۔ نعت خوانی کسی سے سیکھی ہے؟ جی بالکل، نعت خوانی الحمدللہ قاری ابرار حسین قادری صاحب میرے استاد ہیں، تقریباً 6-7 سال سے ان کے پاس نعت خوانی سیکھ رہے ہیں، تو بالکل۔ آپ کے نزدیک نعت خوانی فن ہے یا عبادت؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ نہیں، نعت خوانی ایک عبادت ہے، حضور کی ثنا خوانی، یہ ہر ایک کو شرف حاصل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے نعت خوانی ایک عبادت ہے، لیکن جن لوگوں نے فن بنایا ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نعت پڑھتے وقت ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیسے رکھا جائے؟ یہ ایک بڑا مشکل سا سوال ہے جو آج کل کے زمانے میں آپ کو دیکھنے کو آ رہا ہے کہ ہر طرف
بس اللہ تعالیٰ معافی فرمائے. مطلب جس کو کوئی نہیں پوچھتا وہ نعت خواں بنا ہوا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نعت خوانے کے کیا اصول ہوتے ہیں. میری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ میں کیا بیان کر سکوں, میں ایک طالب علم. لیکن نعت ایک حضور کی ثنا خوانی ایک بہت بڑا اعزاز ہے, تو جس کو ادب کے دائرے میں رہ کے ہی سر انجام دینا چاہیے. نعت پیش کرنے کے لیے اچھے کلام کا انتخاب کرنا چاہیے, اچھے شاعر کا انتخاب کرنا چاہیے, اور باقاعدہ سب سے بڑی چیز عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرنے والا کلام وغیرہ اور اسٹیج اور محافل, ایوری تھنگ از اباؤٹ عقیدہ اہل سنت. ٹھیک ہے, یس. ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے اب آپ؟ جی ضرور, میں ایک پہلے آپ سے کلام سنیں پھر آگے سوال جواب کے کلام کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں. آقا میرے قرار ہے, ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہے, ہر بے قرار کے محبوب ہے, کل ہے یار ہے, پروردگار کے محبوب ہے, کل ہے یار ہے, پروردگار کے دیتا خدا ہے اسے میں ذرا شک نہیں مگر دیتا خدا ہے اسے میں ذرا شک نہیں مگر دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے. اور شاعر نے بڑی خوبصورت شعر لکھا, چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا, چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسین کا, حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے, حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے. بازار مصطفیٰ ہے یہاں نقد مانگ لو, بازار مصطفیٰ ہے یہاں نقد مانگ لو, او ناس
سمجھ یہاں نہیں، سودے ادار کے آقا میرے قرار ہے، ہر بے قرار کے۔ اور اس کلام کا مقطع ساجد نظام نام ہے، لب پہ حضور کا ساجد نظام نام ہے، لب پہ حضور کا کیوں نام ہے؟ میں جا رہا ہوں اپنی عاقبت سنوار کے، میں جا رہا ہوں عاقبت اپنی سنوار کے، آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خالق تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر، خالق تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر، تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں مزید اپنے آگے سوالات کی طرف بڑھوں گا۔ محمد نعمان علی قادری صاحب، آپ یہ بتائیں کیا ہر شاعر کا کلام پڑھنا مناسب ہے یا تحقیق ضروری ہے؟ نہیں، آج کل کے دور میں تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ہر طرف ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل کے معاملات جو چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جو کلام ہے، بیسیکلی کلام تو ہمیں مستند اور جو باعمل شاعر ہیں، جیسا کہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، حضور پیر میر علی شاہ صاحب، حضور اعظم چشتی صاحب، مینس کے بہت بڑے بڑے نام ہیں یہ، اس طرح کے کلام پڑھنے چاہیے۔ اور ہاں، اگر آپ کوئی کلام پڑھتے بھی ہیں تو اس کو ایک دفعہ جانچ پڑتال اس کی کر لینی چاہیے، الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کے معاملات، الفاظ کے معانی، ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہر کلام کو پرکھ کے پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہم نے نعت خوانی اسٹارٹ ہی کی تھے، تو سب سے پہلے جو استاد صاحب نے سبق دیا تھا وہ یہی تھا کہ جو بھی آپ نے کلام پڑھنا ہے وہ آپ نے پڑھ کے پڑھنا ہے، مینس کہ آپ نے پہلے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی ہے، خواہ وہ کلام ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اس کے اندر کوئی اس طرح کی غلطی تو نہیں ہے کہ جو ہمارے عقائد کے نظریات کی پاسداری نہیں کرتی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی میں حد سے زیادہ میوزیکل انداز مناسب ہے جس طرح آج کل چل رہا ہے؟ نہیں، ہاں، نعت خوانی میں تو میوزیکل انداز تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت خوانی میں میوزیکل انداز نہیں ہونا چاہیے۔ نعت خوانی ایک حضور کی نعت پڑھنی ہے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، تو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جو آج کل کے دور میں چل رہا ہے یہ بالکل دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں نعت خوانی کو مثبت انداز میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کے دور نعت خوانی سوشل میڈیا کے دور میں دور حاضر میں آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے نام، جیسے میں نے آگے آپ کو شعراء کے نام بتائے ہیں، اسی طرح ہی پڑھنے والے بہت اچھے گزرے ہیں۔ محمد علی زوری صاحب، حضور اعظم چشتی صاحب، اس کے بعد سید منظور الکنینی شاہ صاحب، ان سے پہلے بھی کافی، اس کے بعد ابھی دور حاضر میں آپ آ جائیں تو ابھی 4-5 سال پیچھے چلے جائیں تو قبلہ حالت حسنین حالت صاحب جیسا وہ پڑھ کے گئے ہیں، ایسا تو نہ کوئی پڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ ہر بندے کی ایک اپنی مہک ہوتی ہے۔ ابھی قبلہ سید زبیر مسعود شاہ صاحب، قبلہ صابر سرتار صاحب جو پچھلے دنوں وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ انہیں کی بریک رحمت کرے۔ تو اس طرح کے جو نعت خواں ہیں، جو نعت کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، نعت کے آداب کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، سید سلمان قرینی شاہ جی، آج کل تو انہوں نے بڑا نیٹ ورکس لایا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ نعت ذریعہ معاش نہیں، ذریعہ نجات ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کے نعت پڑھنی چاہیے یا نعت سیکھنی چاہیے یا نعت کا چناؤ کرنا چاہیے۔
میں آپ کے اسی جواب میں سے ایک سوال میرا کہ جس طرح آپ نے سلیمان کنین شاہ صاحب کا ذکر کیا کہ وہ ذریعہ معاش نہیں، جو لوگ نعت خواں آج کل ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈیمانڈ بھی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے۔ بیسیکلی یہ تو میں اور آپ ہی ہیں جو ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اگر میں بلاؤں گا نہیں تو وہ کیسے آئیں گے میرے اسٹیج پہ؟ اور آج کل بس یہی ہے کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھیے والے چکر چل رہا ہے۔ آج کل وہ اخلاص، وہ روحانیت محافل میں اب نہیں رہی جب سے یہ ناچا ٹاپا گروپ آ ہے۔ یہ فتوے میرے پہ بھی لگیں گے اب تو۔ نعت کا ایک تقدس ہے، اس تقدس میں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں نعت پیش کرنی چاہیے حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ بارگاہ بہت اعلیٰ ہے۔ وہ بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں جبرائیل امین بھی بڑی احتیاط اور محبت کے ساتھ جاتے ہیں۔ کیا نعت خوانی صرف آواز کا کمال ہے یا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے؟ دیکھیں، جب آپ آواز تو بالکل بندے کی اچھی ہونی چاہیے تو، لیکن آواز کے ساتھ ساتھ کردار کا زیادہ اہم کردار کا اہم زیادہ کردار ہے۔ کس وجہ سے؟ جب میں اپنی بات کرتا ہوں، جب ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں اسٹیج کے اوپر تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم حضور کی نعت پڑھے ہیں، تو بعد میں جا کے ہم ہی وہ دنیا داری والے کام کریں گے تو پھر ایسا تو نہیں چلتا۔ لوگوں نے ہم سے سیکھنا ہے کچھ تو وہ کیا سیکھیں گے؟ وہ باہر جا کے کہیں گے یار دیکھیں نا یہ چیزیں، کردار بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو آج کل نوجوان آگے آ رہے ہیں، نئے نوجوان، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی پیغام دے سکوں، یہ تو بڑے بڑے استاد ابھی موجود ہیں۔ تو نعت کے لیے فرسٹ آف آل تو یہ حضور کی عقیدت، محبت، الفت، اور نعت ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسے ہی نعت ہے۔ نعت بہت چیزوں کا نام ہے۔ نعت میں آپ کے دل کی کیفیات، آپ کا اخلاص، سب کچھ نعت کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ تو جو آنے والے دوست احباب ہیں ان کے لیے یہی ہے، معیاری کلام پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو مستند اور عقائد اہل سنت کے منافی نہیں ہے کلام، وہ کلام پڑھنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی آڑ میں آ کے اہل بیت پہ بونکیں اور اہل بیت کی آڑ میں آ کے صحابہ پہ بونکیں، یہ قطعاً ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے، تو ہم اہل سنت والجماعت ہی ہیں جو الحمدللہ حق کے داعی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آنے والے لڑکوں کے لیے یا دوستوں بھائیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کلام کا چناؤ کریں یا نعت خوانی کو آگے پروان چڑھائیں۔ ماشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھے محمد نعمان علی قادری صاحب، بہت اچھے سوال، بہت اچھے جواب ان کے۔ آخر میں محمد نعمان علی قادری سے کلام سنیں گے، اس سے پہلے اپنے میزبان طارق محمود مہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا۔ آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، میری ہے سانس کی ڈوری در پنجتے سے جڑی، میری ہے سانس کی ڈوری در پنجتے سے جڑی، میری ہے سانس کی ڈوری در پنجتے سے جڑی،
در پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، بلکہ ایسا کہہ لیں یہ سند لے کے قبر میں اتر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہوا کار میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا کار میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، اور اس سے بڑھ کے نہیں اعزاز کوئی اور اس سے بڑھ کے نہیں اعزاز کوئی اور کوئی اور لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔